امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر حج میں جا رہے تھے، اور اس زمانے میں بار بار کشتیاں کے ذریعے سے لوگ جایا کرتے تھے اور ہواؤں کے سہارے کشتیاں چلتی تھی، دیر میں پہنچتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے شیخ سے کچھ دیگر طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت کئی دنوں کے بعد اپنی کشتی جدہ پہنچے گی، آپ ایسا کریں کہ احادیث کا املا کرا دیں۔ اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی، شیخ اپنے یادداشت سے احادیث کو لکھاتے تھے، اور احادیث لکھانے کا مطلب اپنی ذات سے لے کر صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلے سند حدیث ہیں اس کو بھی لکھاتے اور پھر متن حدیث بھی لکھاتے۔ تو گویا املا کرا ہے، اور املا میں سامنے والا طالب علم بھی املا کر ان کو بیٹھنے دیا جاتا، اور جو نہیں کرتا ان کو کہا جاتا کہ آپ نہ بیٹھیں۔ امام ترمذی کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا، اب وہ چاہتے تھے کہ سبق میں بیٹھیں، ہمارے یہاں تو موقع ہو کہ چھٹی پڑھیں، لیکن ان کے دلوں میں شوق تھا کہ حدیث پڑھیں، اس لیے وہ سب سے اخیر پر بیٹھ گئے اور ایک جانو اونچا کیا اور ایک ہاتھ یوں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے یوں لکھتے، کاغذ نہیں، قلم بھی نہیں ہے، لیکن یہ لکھ رہے ہیں، ایسا پوزیشن ظاہر کیا تاکہ استاد درس سے ہٹانے دے۔ روزانہ کئی احادیث امام ترمذی کے شیخ لکھاتے تھے، 40 50 حدیث لکھا۔ 30-40 دن کے بعد ان کے شیخ نے امام ترمذی کو دیکھ لیا، ان کے پاس تو کاغذ ہے نہیں، خالی یوں کرتے رہتے۔ اٹھایا، آپ نے وقت ضائع کیا، آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ حضرت کاغذ اور قلم تو تھا نہیں، میں حدیث سننے اور یاد کرنے کا مشتاق تھا۔ تو کہا آپ نے وقت ضائع کیا؟ فرمایا نہیں حضرت، آپ نے جتنی احادیث لکھائی ہے ان تمام احادیث کو میں نے اپنے حافظے میں یاد کیا۔ پھر امام ترمذی کے شیخ نے ان سے وہ ساری احادیث سنی جو املا کرائی تھی، سب کو سند اور متن سنا دیا، پھر ان کو اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، آپ درس میں ایسے ہی بیٹھو۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حافظہ بھی ایسا ہی دیا تھا کہ وہ قرآن وہ حدیث کو من معانی یاد کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا۔